100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ یہاں اندر جب اندھیرا ہوگا تو باہر روشنی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے خود ہی کھول کے بتا دیا، دعوت اللہ سے حسین بھی کوئی بول سکتا ہے کہ جنت سب سے حسین ترین مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہم آئے تو ہیں آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام سے اللہ شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں قوموں کے گناہ بتائے، جرم بتائے، خطائیں بتائیں، اور ہماری باری جب آئی تو اللہ نے پردہ ہی ڈال دیا۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وقال اللہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوام سامع، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، ماشاءاللہ اکثریت نوجوان امت محمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ غفلت کے ماحول میں دین کی آواز اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ مسجد میں پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اسی دعا کو آپ بازار میں پڑھو تو 24 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا فرق کس وجہ سے آیا کہ غفلت کی جگہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو ویسے تو پوری دنیا اس وقت غافل ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، صرف یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بالکل غفلت ہے، جیسے موت ہے ہی نہیں۔ اب ہے تو صحیح، تو جیسے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں۔ انسان جو کچھ بناتا ہے، کماتا ہے، لندن
له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نہیں چل رہا تو اس کیفیت کو شک کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ شدید ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کون سی سڑک لینی ہے، کس طرف میں نے مڑنا ہے، تو وہ ایسے ہی پریشان ہو کے سوچ رہا ہے. یہ شک ہے. اس سے ایک نرم لفظ ہے، وہ ہے مریا. شک بھی قرآن میں آیا ہے، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. پھر ہے مریا، فلا تک فی مریۃ من لقائہ. مریا کیا ہے کہ آپ کا دماغ ایک طرف ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو سڑک جا رہی ہے نا، یہ غالباً الیاس مسجد کی طرف جا رہی ہے. ابھی ایک سٹیپ آپ نیچے آ گئے، پہلے نہ ادھر فیصلہ نہ ادھر فیصلہ. اب آپ کا دماغ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ ادھر جا رہی ہے، یہ سڑک جا رہی ہے، شاید، یقین نہیں ہے. تو ایک طرف کا خیال غالب آ گیا. اس کو کہتے ہیں مریا. ریب کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میری کتاب میں ریب کوئی نہیں. ریب ہے کہ آپ سڑک پر پہنچتے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ الیاس مسجد کدھر ہے، تو فوراً آپ کی نظر سائن بورڈ پر پڑتی ہے اور ایرو کا نشان نظر آتا ہے، او لب گئی، او لب گئی. یہ تھوڑی دیر کے لیے جو تھا نا، تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کو ایک دم سائن بورڈ نے کلیئر کر دیا. اس تھوڑی دیر کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں. تو میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں شک نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تو ریب بھی کوئی نہیں، تو شک کہاں سے آئے گا. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. احکام، احکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو سوئی سے چمڑے کو سیتے ہیں نا، وہ بڑا مضبوط کر کے سیتے ہیں تو وہ کھلتا نہیں ہے. اتنی طاقت اس میں ہوتی ہے کہ وہ کھلتا نہیں ہے. تو چونکہ عرب مشکیزیں سیتے تھے چمڑے کے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں ہم نے پانی بھرنا ہے تو کوئی کہیں سے لیکیج نہ ہو، اس لیے وہ ایسا مضبوط کر کے سیتے تھے. تو اللہ ان کو پکچر دکھا رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو رب نے ایسے پکا سی کے بھیجا ہے، کہیں کوئی سیپیج ہے ہی نہیں، اس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا. پھر ایک اور طرح اللہ کہتا ہے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی. تنزیل کا میں آپ کو فزیکلی ایکشن کر کے ترجمہ بتاؤں گا. اب سارے لوگ اندر آئے، کوئی ہلہ گلہ ہوا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا. جب میں آنے لگا تو ایک ہلچل مچ گئی. کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے. وہ آ گئے، وہ آ رہے ہیں. یہ آپ کا لہجہ، آپ کی چہرے کا جو فیس بنتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی اہم آدمی آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں او آ گیا، او آ گیا. اس کا مطلب ہے کوئی عام آدمی ہے. ٹھیک، صرف لہجے سے وہ آ گئے، وہ آ گئے، او آ رہے ہیں. میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں چہرے کے ایکسپریشن سے. او آ گیا، وہ آ گیا. تو تنزیل، وہ آ گیا، وہ آ رہا ہے.
ایسے دماغ ہلا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کون اس کو بھیج رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ تو یہ نہیں کہا اللہ، وہ آ رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ جب ممن خلق الارض والسماوات العلی، جب آپ کسی کی صفات بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو اگلے کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے، بھئی کون ہے کون ہے؟ تو اتنا لمبا چلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر میں ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، یار ہے کون ہے کون؟ تو اس نفسیات کو سوچو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ لہجہ ہے، یہ اس کی طرف سے ہے جس نے زمین بنائی اور 7 آسمان بلند بنائے۔ ممن خلق الارض والسماوات العلی، بلند آسمان اور دھرتی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ، ہماری زمین ہے 24,000 کلومیٹر، ٹھیک؟ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس کو تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دیا ہوگا، 6 دن میں جو ساری کائنات بنائی، یہ سارا نیچے جو سسٹم چل رہا ہے یہ 3% میں نظر آ رہا ہے، 97 جو ہے % اس میں روشنی کوئی نہیں، وہ تو نظر آتا ہی نہیں۔ 3% جو نظر آ رہا ہے اس کے لیے اندازہ لگایا گیا ہے یہ ناسا والوں کا کہ اگر ایک جہاز 1 کھرب سال روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے تو بھی اس کے دوسرے کنارے پر نہیں جا سکتا۔ 100 بلین لائٹ ایئر جہاز اڑے تو یہ 3% کو پار نہیں کر سکتا۔ تو پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، اور دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر جہنم۔ ذرا آپ تصور تو کرو۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ زمین تو اللہ نے ہمیں بناتی ہونی 2 سیکنڈ 24,000 کلومیٹر۔ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی غور سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو میں ایسے ہل گیا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 4 دن لگائے تمہاری زمین کو بنانے میں؟ 4 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ سورا اوپر نیچے 2 دن اور یہ چھوٹی سی زمین 4 دن۔ میرے رب کے شاہکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے پورے 4 دن لگائے۔ تو قرآن کی عظمت بٹھانے کے لیے وہ جس نے دھرتی بنائی، آسمان بنائے، کون ہے وہ؟ الرحمن۔ اب بھی نام نہیں آیا، جستجو اور بڑھ گئی، یار نام تو بتاؤ کون ہے؟ الرحمن۔ وہ رحمان ہے کہ یار نام تو بتاؤ۔ پھر نام نہیں بتایا۔ علی العرش استوا، جس نے عرشوں پہ استوا کیا، کون ہے وہ؟ پھر نام نہیں بتایا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔
یہ اس کا کلام ہے جو زمین آسمان کا مالک اور اس کے درمیان کا مالک اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک. یار بتاؤ تو صحیح ہو اس کا نام کیا ہے؟ پھر صفت آ گئی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم زور سے بولو، آہستہ بولو. میں زور سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. میں آہستہ بولتا ہوں، اب میرے کان سن رہے ہیں اور آپ نہیں سن رہے. اخفا کسے کہتے ہیں؟ کہ میں بولا ہوں، اپنی زبان سے نہیں بولا ہوں، دل سے بولا ہوں، جس کو میں خود بھی نہیں سن رہا. تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو تو وہ بھی سنتا ہے. تو یار نام تو بتا دو یار. اب آیا ٹھا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. کون؟ کیا نام ہے؟ نہیں پہلے سنو. الرحمن. کدھر؟ علی العرش استوا. کیسا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى. او یار نام تو بتا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. او میاں نام بتا دے تو آیا اللہ. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو ساری صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں اور ذات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. یہاں تشبیہ دینے کے لیے دو حرف ہیں، ایک کاف ہے ایک مثل ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے یہ کاف زائد ہے اور اصل مثل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس کو لغت کے لحاظ سے آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے، صفات میں، تو کاف کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے کہتا وہ تو شیر کی طرح ہے. کی طرح یہ صفت میں تشبیہ ہے کہ بڑا طاقتور ہے. کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. وہ تو سورج کی طرح ہے. ایک شاعر اپنے بادشاہ کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو سورج کی طرح ہے. کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. وہ تو چاند کی طرح ہے. تھوڑا جا مکھن ہور لا دیا. کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید سحائبا. وہ تو سمندر کی طرح سخی ہے، بارش بھی دیتا ہے موتی بھی دیتا ہے. تو کاف 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 کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت نہ سمندر ہے نہ سورج ہے نہ چاند ہے. تشبیہ ہے بھائی. سورج بہت بڑا بادشاہ ہے، چاند بہت بڑا خوبصورت ہے، سمندر بہت بڑا سخی ہے. اور جب ذات میں تشبیہ دینی ہو ذات میں تو پھر کاف نہیں ہوتا، پھر مثل ہوتا ہے. مثل تو اس کے لیے شاعر کہتا ہے انا السروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسدی. میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک، اب آپ بیٹا ایک چیز ہے نا. تو وہ کہتا ہے وَالشِّبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ کہ شیر کا بچہ میدان میں شیر ہی ہوتا ہے. تو مثل کا لفظ لایا. تو قرآن میں کوئی لفظ زائد کوئی نہیں ہے، کوئی بھی. لیس کا مثل، کوئی نہیں صفات میں اس جیسا. مثل، کوئی نہیں ذات میں اس جیسا. صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، ذات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. سبحان اللہ. تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ
کہنے والا کون ہے اور کتاب کون سی ہے؟ ہم نے تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم پڑھ لو اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، اور ہمارے وہ بیچارے قرآن جیسا مظلوم کم از کم بر صغیر میں تو شاید ہی کہیں ہو، بالکل ان پڑھ خطیب بن کے بیٹھے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو وہ ہمارے ہاں طرز بھی لگاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی، اگو بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آواز آئی اور یاد کر رہا ہے، اب یاد آیا نہیں تو کہتا اوے لوگ کو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھے جب مولوی نے دسیا نہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھ رہے آتے آواز آئی، اب پھر بھول گیا، پھر کہتا ہے پھر یاد نہیں آیا، اس آگے جو ہون نہ دسیا تو میں نے لتر پہن گئے، اوے سن لو مسئلہ غور نال سن لو، قرآن بیان کر رہے ہیں، کوئی میں کوئی خبراں نہیں سنا رہے ہیں۔ جدو یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی کڑھم کڑھم، پانی میں گرنے تو آواز ہوتی نا، کڑھم آواز آئی کڑھم، یہ تو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کچھ کرتے ہو، کیا کچھ پڑھتے ہو، کیا کیا پڑھائیاں کرتے ہو، ساتھ جاب بھی کرتے ہو، یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں بیچارے جاب بھی کرتے ہیں، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں آزما رہا ہوں، تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے، تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں خوبصورت زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ صحابہ اتنے عبادت گزار نہیں تھے جتنے تابعین تھے، صحابہ کا اتنا علم نہیں تھا جتنا تابعین کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑا سا قرآن ایک جگہ سے پڑھا، تھوڑا سا ایک جگہ سے، تھوڑا سا ایک جگہ سے، اس طرح کر کے فجر کی نماز پوری کی، اور سلام پھیر کر کہنے لگے بھائی جہاد نے مجھے قرآن بھی نہ سیکھنے دیا۔ اور بعد میں کتنے بڑے بڑے علامہ آئے، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے کہ صحابہ تھے احسن عملا، ان کا عمل ان پر نور نبوت پڑا تھا، تو نور نبوت کی روشنی اور ان لائٹوں کی روشنی میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو صحابہ تھے احسن عملا، بعد کے لوگ تھے اکثر، کسی صحابی نے 40 سال فجر کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے۔ تابعین کتنے ہیں جنہوں نے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پیپر ہو رہا ہے تو میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا چندہ کٹھا کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا انتظام کیا اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو ہمارے نبی ایسے آپ کے دیناروں کو ایسے ان سے کھیل رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، تیری جنت واجب ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف اپنا سارا مال اٹھا کے لے کر آئے اور پورا مال صدقہ کر دیا۔ ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں،
کہیں تو آگے نکل جاؤں۔ تو اس موقع پر ابو بکر کے گھر میں غربت تھی اور عمر مالدار تھے۔ کہنے لگے بھائی عمر آج جے تو لے گیا بازی تک لے گیا، پھر تینوں نہیں لبنا ہے موقع۔ انہوں نے کیا کہ اپنے مال کو آدھا کیا اور اٹھا کے، مثلا سمجھو اتنا بڑا گٹھا اٹھا کے لائے، اتنا بڑا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور وہ لے کے آئے۔ اب دونوں مال سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ مثال ہے اتنا ہے، ایک اتنا ہے، تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے ابو بکر تھوڑا لایا ہے اور عمر زیادہ لایا ہے۔ اب اگر سوال میرے نبی یہ کرتے عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے اور عمر جیت گئے تھے، اور اللہ اس رسول کو پتہ ہے کہ اصل قصہ کیا ہے، تو آپ نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں۔ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ اور کوئی میں مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے، کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں؟ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیچھے اور بینک میں کتنے ہیں؟ اگر یہ پوچھ لیا جی پیچھے اور کتنے نہ کہ گئے اے ویڈیو میں 2 نمبر ہی کام لگ گیا تو اس دے میں نے فراڈیے لگ دیو۔ تو آپ دیکھو میرے نبی نے کیا مال کیا، عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر جو پہلے ایسے کھڑے تو نالی اینج ہو گئے، تو ان کو پتہ لگ گیا بھئی میں ہار گیا۔ کہنے لگے جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آ گیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ بات میری واضح ہو گئی کہ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کثرت بھی مطلوب ہے، لیکن اصل جو وزن پڑنے والا ہے وہ خوبصورتی کا ہے۔ قرآن میں 25 دفعہ احسن کا لفظ آیا ہے، اور خوبصورتی کے لیے ایک لفظ ہے حسن خوبصورت، ایک ہے حسین بہت خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو احسن کا لفظ قرآن میں 25 دفعہ آیا ہے، اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ یہاں اچھی لائف کے لیے آئے ہیں، اتنا ہی پتہ بھئی بھانڈے بھی آپ پہ ہی دھونے پڑیں گے۔ لائف خوبصورت ہو، وہ کپڑے، گاڑی، پیسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، چونکہ زندگی اندر ہے باہر نہیں ہے۔ یہاں اندر جب اندھیرا ہوگا تو باہر روشنی نہیں ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ زندگی اندر ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو مالدار ہونا شرط نہیں، سید قریشی ہونا شرط نہیں، انگلینڈ امریکہ میں رہنا شرط نہیں، غریب ہونا شرط نہیں، بادشاہ ہونا شرط نہیں ہے۔ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے حسن کا لفظ نہیں آیا، حسنہ کا لفظ آیا۔ سبحان اللہ، قرآن بھی کیا شے میرے رب نے اتاری۔ کسی کے چہرے پر تل ہو یہاں تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہماری فیملی میں ایک بچی تھی، اس کے چہرے پر تل تھا، تو اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اس کے چہرے پر نہیں تھا، کہتی پتر اے میری بیٹی دی گال دینا، اپنی گال میں لا دے، شاید یہ تو بھی تیل آ جائے۔ تو چہرے کا وہ تل جو پورے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے، اسے عربی میں حسنہ کہتے ہیں۔ حسنہ
حسن، یہی ہم سے منگوایا قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا نہیں کہا، حسنتاً فی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار، کہ زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی کی طریقے پر آ جاؤ۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال۔ کہنے لگا اس کے اشعار میں سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حسنا، اگر لائف اتنی خوبصورت بنانا چاہتے ہو کہ لوگ بھی دیکھ کر ان کو مزہ، یار کیا خوبصورت لائف ہے، تو میرے نبی کی غلامی میں آؤ، میرے نبی کے طریقے پر آؤ، تو تم چہرے کا تل بن جاؤ گے لوگوں میں، ایسے حسین پرکشش بن جاؤ گے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ چند مثالیں دے دیتا ہوں لفظ احسن۔ سب سے اعلیٰ حسین خالق ہے اللہ۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون، سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے اللہ۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تیرے رب کا رنگ، اس سے حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ احسن، اللہ نے اپنے نبی کو کہا احسن، پھر کہا اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن، سب سے حسین کلام قرآن، یہ بہت خوبصورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو زندگی بھر قرآن سے آنکھیں نہ ہٹائیں، نظریں نہ ہٹائیں۔ تو ہمارا تو ہم ویسے ہی اجمی ہیں، ہم اجمی تو اجمی ہیں۔ اب عرب کے بدوؤں کا حال یہ ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز، یہ صحیح واقعہ ہے، ایسا لطیفہ نہیں، امام نماز پڑھا رہا تھا تو انہوں نے سورہ نوح شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آگے بھول گئے، تو پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، وہ پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ پڑھا انا انزلنا نوحا الی قومہ، پیچھے ایک بدو عرب کھڑا تھا، کہنے لگا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی اور نو گھل دے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ اِلَّمْ يَذْهَبْ نُوحٌ فَأَرْسِلْ غَيْرَهُ، تو عربوں نے یہ حال کیا ہوا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنت سب سے حسین ترین مقام ہے، سب سے حسین۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کن فیکون، لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی بنی ہوگی؟ جس دن بنایا، یہ کائنات کو بنائے ہوئے ہم سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں، 25 ارب سال ہو چکے ہیں۔ 25 ارب سال پہلے اللہ نے جنت الفردوس بنائی۔ جس دن اسے بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ اس کا میک اپ کر دیتا ہے، روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ ایک تو اللہ کے ہاتھوں سے بنی، پھر روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ نہیں سوچ سکتے۔ ایک نوخن کے برابر جنت سے کوئی چیز نکال کے الیاس مسجد میں رکھ دو تو زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور روشنی پھیل جائے گی۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ بھائی یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، فرشتے کہیں گے جناب
وہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے تو اس کے دانت جب کھلے ہیں تو دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ صرف وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ تو جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ اس لیے اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہو، جسے روزانہ 5 دفعہ خوبصورت بنایا جائے، کیا کمال ہو۔ عام حالات میں جو سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، اس کا جنتی جب جہنم سے نکل کر، اس کا نام جوہینہ ہے اور اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہے، جب اللہ اس کے سامنے پردہ ہٹائے گا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو ایک دم ایسے اس کی آنکھ پھٹے گی اور 40 سال مسلسل ایسے دیکھتا رہے گا، نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا، اور ایسے ایسے بھی نہیں کرے گا، 40 سال۔ تو جنت الفردوس کی لڑکی کیسی ہوگی؟ پھر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، بی بی تو کون ہے؟ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، آپ کی بیگم ہوں، سارے پہنچ گئے اپنے اپنی جگہوں میں سکڑا ہی پہ گئی تیرے مگر۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، اسے کہ ہن میریاں لگاماں چھڑ دے۔ وہ جا کے اس کو جو جپھا مارے گا تو میرے نبی نے فرمایا یہ گلے لگائے گا 70 برس تک کس طرح گلے لگا رہے گا، 70 سال ایسے لگا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی۔ منڈی بہاؤدین میں بیان کر رہا تھا تو ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا، بیان کے بعد پوچھنے لگا اے جی مولوی صاحب صرف بس جپھا ہی ہے یا اور بھی کوئی شے ہے؟ میں کہا اس حوراں بڑھائیاں کس واسطے؟ یہاں زنا چھوڑ دو، پاک دامن رہو، آگے اللہ جنت کی خوبصورت حوروں سے تمہاری شادی کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خود جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح کریں۔ پھر اللہ ہم سے کہتا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو سب سے حسین بات کیا کر۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو احسن۔ اب میں وہ آخری بات پہ آنے لگا ہوں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو جائے گی نا، تھوڑے وقت میں پروفٹ زیادہ آ جائے گا۔ تو میرے رب نے خود ہی کھول کے بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعوت اللہ سے حسین بھی کوئی بول سکتا ہے۔ اس کو اللہ یوں کہتا جیسے باقی آیات آئی ہیں احسن کی، احسن و مکیلا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں طرز کلام بدل دیا ہے، یہاں دعویٰ کیا ہے، دعویٰ۔ یہ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ کر یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے نا، ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو بھولو رحمۃ اللہ علیہ ہوتا تھا، نام تو اس کا عبدالرشید تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا، وہ ورلڈ چیمپئن، رستم زماں اس کو کہتے تھے، وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ تو وہ یوں ہاتھ کھڑا کرتا، ہے کوئی۔ اب ادھر قرآن میں آ جاؤ، اللہ کہہ رہا وَمَن
ہے کوئی؟ ومن ہے کوئی؟ ومن ہے کوئی دعوت اللہ سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا ہے کوئی؟ یعنی کوئی نہیں ہے کوئی؟ اور اچھا دنیا کو، دین کے میدان کو ایک اکھاڑے کی طرح اللہ نے پیش کیا ہے، اور اس میں سارے اعمال موجود، بیٹھے ہوئے پہلوان سارے کچھے پاک ہے۔ تو اتنے میں تبلیغ آتی ہے، دعوت اللہ کا پہلوان آتا ہے اور آ کر ایسے کہتا ہے آ جاؤ جنہیں مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو زرہ پہنی، ہتھیار سجائے، تلوار لٹکائی اور بیت اللہ میں آ کے طواف کیا، سارے قریشی ویندے پہن، پھر ان کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی کا سہاگ اجڑ جائے اور اس کے بچے اس کو روئیں تو اے میں جا رہے ہیں، کوئی آ کے میں نے روک کے دکھا دیو۔ تو سب کی سٹی گم ہو گئی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ یہ ومن یہاں یہ معنی دے رہا ہے، ومن 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 ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑا اور خوبصورت کام کرنے والا کوئی ہے؟ چونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں تو اللہ نے ہمیں کام بڑا دے کے ہمارے اجر بڑھا دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہم آئے تو ہیں آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی، اور میری امت اکیلی 80 صفوں پر ہوگی، اور آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 40 اور میری امت 80۔ عمر تھوڑی، معاوضہ زیادہ۔ کیا کرم کیا اللہ نے، تھوڑے وقت میں زیادہ مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ تو وہ میرا بیٹا فوت ہوا نا عاصم، تو وہ کوئی بڑا عجیب ہی بچہ تھا، ہم والدین بھی اس کو نہ سمجھ سکے۔ تو وہ کہتا تھا پتہ نہیں بابا لوگوں کا دنیا میں زندہ رہنے کو دل کیوں کرتا ہے، جب یہاں سے جانا ہی ہے تو جلدی جانا چاہیے۔ گھر جانا ہو تو ایک لمبا راستہ ہو، ایک چھوٹا راستہ ہو، تو آدمی لمبے راستے پہ جائے گا چھوٹے پہ جائے گا، ایسی وہ مثالیں دیتا تھا۔ میں چھوٹے پہ تھا تو پھر لمبی عمر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جلدی جائیں اللہ سے ملاقات کریں، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اس طرح کی وہ جوانی میں باتیں کرتا تھا، زندگی کی ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو کوئی ایسا اپنا تعلق دیا تھا۔ مجھ سے کہتا آپ نے پڑھا ہے دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فریب ہے۔ اللہ نے ہمیں ٹائم تھوڑا دیا، انعام کیا ہے ہمارے اوپر۔ ایک مزدور 300 سال مزدوری کرے اور ایک مزدور 30 سال مزدوری کرے اور اس سے زیادہ پیسے لے لے، تو کون پروفٹ میں رہا؟ چونکہ موت ہمیں قبر نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، تو موت کا نام سن کر بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ میرا خاندان ایک پرانا قدیم ذمہ دار خاندان ہے، تو وہ میں سب سے چھوٹا 18 سال کی عمر میں تبلیغ میں گیا، پھر مدرسے چلا گیا۔ وہ میرے چاچے تائے سارے وہ مجھے جوتی پر بھی نہیں لکھتے تھے، وہ میری بات بھی نہیں سنتے تھے۔ تو عیدین پہ وہ چھوٹی عید بڑی عید وہ میں نے جب مجھے تھوڑا بولنا آ گیا رائمنڈ میں پڑھتے پڑھتے تو وہ میں نے شروع کی۔ تو ایک دفعہ چھوٹی عید پر سارے کٹھے تھے تو میں سوچا آج تو میرے قابو وچ آ گیا نا، آج میں انہوں جڑا ہے نا چنگی طرح سناونی ہیں۔ ویسے تو سنتے نہیں ہیں،
تو میں نے موت پہ بیان شروع کر دیا۔ تو میرے ایک چچا تھے میاں رب نواز رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر کے، ایڈا چھوٹا جا ممبر بنایا ہی نہیں شباش، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو تھوڑی دیر مجھے ایسے دیکھتے رہے، پھر ایک دم بولے، او طارق میاں، او عید دیں کوئی خیر دی گل کر۔ موت لے کے پہ گئے ہیں ساڑھے مگر، کوئی خیر دی گل کر۔ تو وہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت تو چھٹی ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ نے ہمیں دعوت کا کام دیا۔ یہ تبلیغی جماعت یا الیاس مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو سارا قرآن سے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حل کر کے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم دعوت اللہ کا کام کرو تو تم سب سے زیادہ کمائی کر جاؤ، تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی کر جاؤ۔ پھر ایک اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا، ہر قوم کی برائی اللہ نے ہمیں بتائی ہے قرآن میں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ہماری برائی کسی کو بھی نہیں بتائے گا، چونکہ ہمارے بعد ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے بعد تو قیامت ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے اللہ شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں قوموں کے گناہ بتائے، جرم بتائے، خطائیں بتائیں، اور ہماری باری جب آئی تو اللہ نے پردہ ہی ڈال دیا۔ مزدوری تھوڑی، مزدوری کہتا ہوں، کام تھوڑا مزدوری زیادہ، جو لط گھت ہے اس پہ پردہ۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے، یہ تو میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا، تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا، اور اس کے پیچھے اللہ اس امت کا حساب لے گا، اچھا یا برا۔ پورے مجمع کو نہیں پتہ چلنے دے گا کہ کون اچھا کون برا۔ کیا میرے رب نے ہمارے اوپر کمال کا کرم کیا ہے۔ پھر اس کام کو ہماری فطرت میں رکھ دیا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ اجتباء کہتے ہیں کسی مخصوص کام کے ماہر کو اس کے ذمے کام سپرد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو۔ کیوں یا اللہ؟ کہ تم اس کام کے اہل ہو۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ اس امت کی صفت ہے جو اقبال نے شکوہ میں بیان کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کمائیوں سے نہیں روکا، کہا تھوڑی ترتیب بنا لو۔ جب ہمارے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم کر سکتے ہیں۔ هو اجتباکم کہ جو کہہ رہا ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں رہنا ہے، نسلوں سے لوگ رہ رہے ہیں، تو اس تبلیغ کے مبارک کام کے لیے وقت نکالو۔ نہیں تمہارے ہمت پڑ رہی تو جمعرات کو یہ مرکز میں آ جایا کرو، الیاس مسجد میں آ جایا کرو، اور ایک ویکنڈ مہینے میں اللہ کے راستے میں لگا دیا کرو۔ ایک ویکنڈ، میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا،
تو اللہ نے کس طرح پانسا پلٹ دیا اپنے فضل و کرم سے۔ تو بعض اوقات 3 دن ہی انسان کی زندگی میں انقلاب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام دے کر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے خود عمل بھی شرط نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا پہلے اپنے آپ نو تو ٹھیک کرو پھر تبلیغ کرو، نہیں، دعوت دینا ہر حال میں امت کے ذمہ ہے، چاہے خود بے عمل بھی ہو۔ جو میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا، فوت ہو گیا، ہم کٹھے تھے اسکول میں بھی کالج میں بھی، وہ ساری زندگی کلین شیو رہا، بہت نیک تھا ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر اوروں کو تبلیغ کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے نام کی صدا لگا، تو بول اللہ اللہ، ایک دن تیرے دل میں اللہ اتار دے گا، تیرے اپنے بول تجھے زندہ کر دیں گے، چونکہ بول میں جادو ہے، الفاظ میں جادو ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی درخواست، مر جانا ہے، بڑی موت بیان کی، لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی، موت کیا چیز ہے۔ تو اس سے جی نہ لگاؤ، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جانا ہے۔ مومن خان مومن کا شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ یہاں کی زندگی، جوانی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، خوشی کے پیچھے غم لگا ہوا ہے، سکھ کے پیچھے دکھ لگا ہوا ہے، 4 پیسے کمانے کے لیے کیا کیا جابیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور پھر بھی چند گھڑیاں سکھ کی ہوتی ہیں اور پھر وہی غموں بھری دکھوں بھری رات ہوتی ہے۔ تو یہ گزرگاہ ہے، سکھ تو وہاں آئے گا جہاں ٹائم ختم کر دیا جائے گا، موت مار دی جائے گی، بڑھاپا مار دیا جائے گا، غموں کو دفن کر دیا جائے گا، بیماریوں کو دفن کر دیا جائے گا، پیشاب پخانے کی چھٹی کر دی جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ذمہ دارہ جماعت میں، ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، گھٹنوں میں، تو ان کو ٹوائلٹ جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، چونکہ ہم دیہاتوں میں جاتے تو یہ کموڈ بہت کم ملتے تھے، تو ان کے لیے میں نے ایک وہ موبائل کموڈ بنوایا ہوا تھا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو وہاں وہ جو ٹوائلٹ تھا وہ ذرا اونچی سیڑھی تھی، تو ایک ساتھی کو کہنے لگے، او بودلا میں نے اندر لے جا، تو اس نے آسرا دے کے ان کو اندر لے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہوتی ہے، تو پچھو چک مار دیے بڑا طاقتور، بندے دی ہائے نکل جاندی، وہ ایسے سیدھی پوزیشن بنا کے باہر چلے گئے، تو اندر سے ایک دم، او بودلیا کی کیتا ہی میرے نال، اسے تو بڑی گالی نکالی، لیکن میں یہاں نہیں کہہ سکتا، وہ پیچھے وہ کریک تھا، اس نے چک مار لی، باہر نکلے، چادر باندھتے تھے شلوار نے، ایسے کھڑے، مجھے کہتے تھے مولوی جی مینو رب جنت کشا نہ دے، اے میرا ہگن موترن ختم کر دے اور مینو کشا نہ دے، پیشاب پخانے کی چھٹی، کیا کھانے کی لذت ہے، کیا پینے کی لذت ہے۔ تو زندگی تو جنت کا نام ہے،
پھر ساری نعمتیں چھوڑ دو، جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا کیا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنا آپ دکھا دے، اپنا آپ دکھا دے۔ ساری جنت والوں کو ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، جمعے کے دن۔ جنت الفردوس والوں کو صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ابو بکر کے لیے دیدار خاص ہوگا، ابو بکر کے لیے دیدار خاص ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، غفلت پوری دنیا میں شائع ہوئی ہے، صرف اس ملک کی بات نہیں ہے۔ یہاں آئے ہو تو ایک تشکیل تو سارے کرو کہ آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا توبہ کی، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے میرے رب کی قسم کہ آپ نے اگر دل سے کہا ہے نا تو سارے معاف ہو گئے، ساڑھے گناہ ہیں کتنے، تھوڑی تھوڑی عمر۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، جو کہ ناممکن ہے۔ سارے فرشتے، سارے جن، انسان مل کے گناہ کریں تو آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور اللہ کہتا ہے ایک لندن کا نوجوان، ایک نوجوان مرد، ایک نوجوان عورت یا بوڑھا یا بوڑھی اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور سارے مفتی کہیں تو پکا دوزخی ہیں، اور اللہ کہتا ہے ایک واری تا آنکھ دے توبہ، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ کا میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے پیارے اللہ سے آدمی بگاڑ لے، کتنی بے غیرتی کی بات۔ کتا آپ کے گھر کی ہڈیاں کھاتا ہے اور ساری زندگی وفا کرتا ہے۔ میرے والد صاحب کو گھوڑوں کا بھی شوق تھا، کتوں کا بھی شوق تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک کتے کا نام مجھے یاد ہے، جیکی اس کا نام، السیشن تھا۔ تو وہ اس کے سامنے کھانا ڈالتے، یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، تو وہ کھا رہا ہوتا تھا تو میرے والد کہتے جیکی، تو وہ کھانا چھوڑ کے آ جاتا تھا اور ابا جی کے پاؤں میں ایسے کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو تم تو فارغ بیٹھے ہوتے اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور کہتے ہو جی دل نہیں کر رہے، نماز جیسی دولت چھوڑ دیتے ہو۔ اگر 14 صدی میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو آل رسول کے حسین، شہزادہ آل بیت، اہل بیت، کربلا کا میدان، ایسا ظلم نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اور جو ہی نماز کا وقت ہوا تو شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، حالانکہ وہ نام ہی پڑھتے تو ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ نہیں روکیں گے، کہ چلو ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے لڑائی کرو۔ پھر جنہوں نے پڑھ لی ان سے کہا تم لڑائی کرو، جو کھڑے تھے ان کا تم نماز پڑھو۔ نہیں چھوڑی نماز کربلا کے میدان میں، تم کیسے چھوڑتے ہو نماز؟ اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ میرا تو ایک جوان مرا اور مجھ سے مطلب میں بالکل کچھ اور ہی ہو گیا ہوں، اور میرے نبی کا نواسہ کیا شاہ سوار ہے، پوری نسل ذبح ہو کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ ایسے کھڑا ہوا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، نماز نہ چھوڑو۔ تیسری بات، جھوٹ نہ بولو، یہاں کے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے شاگرد جاتے تھے اور جیب کاٹ کے لاتے تھے۔ تو ایک دن اس کا آیا شاگرد 2 روپے لے کر،
تو اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے؟ تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بڑا دتھی پوری، لیکن میں 2-4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا، اور 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے، تو پھر اس نے 10 روپے نکال کے اس کو انعام دیا کہ یہ تیرا انعام ہے۔ اس دور کا تو چور بھی حیا والا تھا۔ یہاں دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، پونڈ پہ ایمان نہ بیچو، یہاں رہو یا جنگل میں رہو، موت تو سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو سچائی کے ساتھ رہو۔ آپس میں کوئی اس مجمع میں کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو۔ فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو آپس میں میاں بیوی محبت سے رہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ والدین ساتھ ہیں تو ان کے رات کو پاؤں دبا کے سویا کرو کہ ماں باپ کی دعائیں آدمی کو عرش کے اوپر پہنچا دیتی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، ورنہ وہ تمہارے ہاتھوں سے اڑ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو بیٹھ کے لیکچر دو، صرف ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ بیٹھو، تو اب دیکھو گے آپ کی صفات ان میں منتقل ہوں گی۔ میرے نبی سے دنیا میں زیادہ کوئی مصروف ہو سکتا ہے جس کے ذمہ 7 بر اعظم ہو اور آنے والے قیامت تک کا آخر انسان ہو؟ اب روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے تھے ایسے، اور کہتے آؤ بھائی اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، تو حسن حسین علیہ السلام کو اپنی کمر پہ بٹھا کے چکر لگواتے تھے اور پھر ایسے کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب علیہ السلام کو بٹھاتے، بہن کو، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ اتنے بڑا ذمہ دار، تمہارے تو ایک چھوٹی سی جوبڑی ہے، جاب ہی نہیں جوبڑی، تم جوبڑی کے پیچھے دین کو چھوڑے پھر رہے ہو، تو وہ اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی جاب، اور بچوں کے لیے وقت نکالوا، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی کشتیاں کروا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، وہ ذرا دب رہے تھے، تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش شاباش، زور لگا زور لگا۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، وہ تو ماں تھی، اس کے لیے تو حسن حسین دونوں ہی برابر تھے، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ میرا نبی بڑی پیاری زندگی دے کر گیا۔ تو بھائی ایک گزارش یہ ہے کہ جن کے 3 چلے لگے ہوئے ہیں وہ ہر سال 3 چلے کی نیت کر لیں، نیت کر لو، آگے اللہ لے جائے، نیت کر لو۔ تو کون ہے جو ہر سال 3 چلے انشاءاللہ لگائے گا؟